ہوئی ہے اور قربانیاں ہوئی اور شہادتیں ہوئی، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو تو اس دن کے حال کی کوئی خبر نہ تھی۔ یہ بات بڑی عجیب ہے، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو تو گمان تک نہ تھا کہ زمین پر یہ کچھ ہو جائے گا، اور نام نہاد کلمہ پڑھنے والے یہ کر گزریں گے۔ اب ان کو خبر کس نے دی؟ یہ بات بڑی عجیب ہے لوگوں۔ ہر واقعہ کا کوئی راوی ہوتا ہے، خبر دیتا ہے، مخبر ہوتا ہے، مگر جو کچھ کربلا پہ بیتا اس کی خبر مکہ اور مدینہ میں مصطفیٰ نے دی، خود دی۔ شہر مکہ میں عبداللہ ابن عباس کو دی، مدینہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو بدبخت اور بدنصیب یہ کوشش کرتے تھے موسم اور مہینوں کا حساب نکال کے کہ کہیں یہ ثابت ہو جائے کہ جب کربلا کا معرکہ بپا ہوا تو سردیوں کا موسم تھا، گرمی نہیں تھی، تاکہ یہ جو تم ان کی پیاس کے قصے بیان کرتے ہو یہ ختم ہو جائے۔ لعنت ہو تم پر۔ یہ سارا کچھ اس بدبخت یزید اور اس کی فوج اور اس کے لشکر کے دفاع کے لیے ہے۔ کبھی اس کو جنتی بنانا، کبھی اس کی بخشش و مغفرت کا سوچنا، کبھی اس کو بے گناہ بنانا۔ جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صریحاً دلائل خاصہ سے اس کے جہنمی ہونے کی خبر دی۔ لوگ ایک حدیث قسطنطنیہ کا نام لیتے ہیں کہ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، آقا نے فرمایا تھا ان کی بخشش اور مغفرت کی بشارت دیتا ہوں، مغفور اللہ ہوں۔ کیا فرمایا؟ جہالت کی انتہا ہے، کسی نے ان کی گرفت نہیں کی۔ ایک بخاری کیا کل کتب حدیث میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں قسطنطنیہ کا نام آیا۔ اس بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا ذکر سینکڑوں حدیثوں میں آیا ہے، مگر وہ جب امام مہدی علیہ السلام قسطنطنیہ فتح کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قرب قیامت میں، اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آیا ہے۔ جب ابواب الفتن میں اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آقا علیہ السلام لے سکتے ہیں، بخاری مسلم ترمذی ہر کتاب میں ہے، تو پھر اس مغفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو پہلا یہ مغالطہ دور کر لیں کہ بشارت کی مغفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے۔ کتب حدیث میں اور اس کی شروحات میں 16 کتب حدیث اور اس کی شروحات میں کہیں اس مغفرت کی بشارت میں متن حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں۔ اس میں قیصر مدینہ تو قیصر کا نام آیا ہے۔ لفظ آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور اللہ، فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر کے مدینہ پر حملہ کرے گا، کیسر روم کے شہر پر، کیسر روم کے شہر پر جو جہاد کرے گا، ان کے لیے بشارت دی، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی بشارت ہے۔ قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے۔ کیسر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، کیسر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے۔ قسطنطنیہ کا نام شارحین نے لیا، صاحب حدیث نے مصطفیٰ نے نہیں لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا مدینہ کا قیصر، اور یاد رکھ لیں فرمایا اول جیشن، پہلا لشکر، کیا پہلا لشکر جو حملہ کرے گا اس کے لیے بشارت دی تھی۔ یزید جس لشکر میں گیا وہ 8واں لشکر تھا۔ یہ جو تماشا بنا رکھا ہے 8واں لشکر تھا، پہلا لشکر
جو بلاد روم پر حملہ آور ہوا اور جس نے قسطنطنیہ اور روم کیسر روم کے شہروں پر چڑھائی کی، وہ سن 42 میں تھا، جس میں یزید نہیں تھا۔ یہ تاریخ الکامل امام ابن الاسیر کے میرے پاس ہے۔ علامہ ابن خلدون کی تاریخ کو پڑھ لیں، الکامل فی تاریخ امام ابن الاسیر کو پڑھ لیں، امام ذہبی کی تاریخ اسلام کو پڑھ لیں، کون کتب حدیث، امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھ لیں، ہر کتاب حدیث کھنگالنے کے بعد بات کر رہا ہوں۔ بلاد روم پر پہلا غزوہ 42 ہجری میں ہوا، وفی ھذہ سنہ 42 ہجری غزا المسلمون وغزا الروم۔ دوسرا لشکر کشی بلاد روم پر 43 ہجری میں ہوئی، اور اس سال بصر بن ابی ارطا وہ روم پر لشکر لے کر غزوہ کیا اور حملہ آور ہوئے۔ وشتّى بأرضهم حتى بلغ القسطنطینیہ، اور قسطنطینیہ تک جا پہنچے۔ قسطنطنیہ کا نام بھی نہیں تھا، لیکن اگر کسی کو قسطنطنیہ ہی کے ساتھ ضد ہو تو قسطنطنیہ پر بھی مسلمانوں کا لشکر سن 43 میں پہنچ گیا تھا۔ یزید کا تعلق جس لشکر سے ہے وہ 50 کا تھا، تو قسطنطنیہ تک مسلمانوں کے لشکر حملہ کر چکے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا اول جیشن، کیا پہلا لشکر میری امت کا جو غزوہ کرے گا کیسر کے شہروں پر، اس کی مغفرت ہے۔ تو پہلے لشکر کے حقدار تو 42 والے بنتے ہیں، یا اس کے بعد 43 والے بنتے ہیں۔ تیسرا لشکر 44 میں گیا، اور اس کے کمانڈر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، حضرت خالد بن ولید کے صاحبزادے عبد الرحمن۔ اور اس سے پہلا جو لشکر گیا اس کے کمانڈر حضرت بصر بن ابی ارطا تھے، روم پر جو گیا مدینہ قیصر میں۔ 44 میں حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید گئے، اور ان کے ساتھ پھر بصر بن ابی ارطا نے بحری جنگ کر کے روم پر حملہ کیا قسطنطنیہ تک 44 میں۔ تیسرا لشکر پھر 46 میں گیا عرض روم پر، اور 46 کے لشکر میں پھر مالک بن عبداللہ کمانڈر تھے، اور اس کے ایک دستے کے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کمانڈر تھے، اور اس کے ایک اور دستے کے حضرت مالک بن حبیرہ السکونی کمانڈر تھے۔ ان کی کمانڈ میں لشکر گئے 46 میں۔ پھر اس کے بعد اگلے لشکر 47 میں گئے عرض روم پر، اور اس کے کمانڈر مالک بن حبیرہ تھے، اور حضرت عبد الرحمن القینی انطاکیہ والے وہ تھے۔ ان کی کمانڈ میں لشکر پھر گئے روم اور قسطنطنیہ کے علاقوں میں۔ پھر چھٹا لشکر 49 میں گیا، اس کے کمانڈر پھر مالک بن حبیرہ تھے روم پر، اور غزوہ ہوا فضالہ بن عبید کا، وہ بھی کمانڈر تھے، اور ان کے ہاتھوں روم کے شہر فتح ہوئے، کیسر روم کے شہر فتح ہوئے، مال غنیمت ہاتھ میں آیا۔ اور پھر تیسرا غزوہ اور ہوا اسی سن میں، اور اس کا کمانڈر یزید بن شجرہ الرحاوی تھا۔ یہ اور صحابی تھے، تم نے خلط ملط کر رکھا ہے۔ یزید بن شجرہ الرحاوی باہر شام میں سے تھے، اور پھر جا کر 7واں غزوہ ہوا 50 میں، کیا جس میں یزید کا جانا آتا ہے۔ تو آقا نے شرط لگائی تھی، یہ بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں اول جیشن، کہ بلاد روم مدینہ قیصر پر غزوہ فتح کی شرط نہیں ہے، حدیث میں فتح کا لفظ نہیں ہے، یغزو، جو جنگ کرے گا، جو غزوہ کرے گا، فتح بھلے کب جا کرو، جو جنگ کرے گا وہ پہلا لشکر اس کے لیے مغفور اللہ۔ اور 7 لشکر اس یزید والے لشکر سے پہلے جنگ کر چکے تھے۔ یزید کیا لگتا ہے تمہارا؟ بشارت میرے آقا نے دی پہلے لشکر کی، وہ گیا 8ویں لشکر میں، تم نے پہلے 7 لشکر چھوڑ دی اور بشارت پکڑ کے اس کے گلے میں ڈال دی، جو بے ایمان دور دور تک حقدار نہیں ہے۔
یہ دشمن اسلام اور دشمن رسول اور دشمن دین ہے، دشمن اہل بیت ہے۔ اگر اس سے بشارت مراد لینی ہی ہے مغفرت کی تو حضور نے تو اول جیشن کا پہلا لشکر، اور پہلا لشکر گیا 42 ہجری میں، 7 لشکر پہلے جا چکے ہیں، اب رہ گیا یہ لشکر قسطنطنیہ جس میں یزید گیا، اس کا قصہ بھی سن لیں۔ اگر اسی پر ضد ہو کسی کی ضد یہی ہو کہ سن 50 ہجری کا لشکر لینا ہے مراد جس میں یزید گیا، تو وہ بھی سن لیں۔ یہ تاریخ الکامل امام ابن الاسیر کی میرے سامنے ہے، یہ تاریخ علامہ ابن خلدون کی میرے سامنے ہے، سن لیں کیسے گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے لشکر تشکیل دیا سن 50 میں قسطنطنیہ کے لیے، اور اس کا امیر اور کمانڈر سفیان بن عوف کو بنایا، اس کا امیر اور کمانڈر سفیان بن عوف کو بنایا، اور اپنے بیٹے یزید سے کہا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ اس بدبخت یزید نے جانے سے انکار کر دیا، تم اسے جنت گھسیڑتے پھرتے ہو۔ اس 50 ہجری والے لشکر قسطنطنیہ میں بھی جانے سے یزید نے انکار کیا۔ جب انکار کیا فَأَمْسَكَ عَنْهُ أَبُوهُ وَأَمَرَ ابْنَهُ يَزِيدَ بِالْغَزَاةِ مَعَهُمْ فَتَسَاقَلَ وَأَطَلَّ فَأَمْسَكَ عَنْهُ أَبُوهُ، تو ان کے بارے میں معاویہ نے کہا اچھا نہیں جاتے تو دفع ہو جاؤ، نہ جاؤ۔ وہ گیا ہی نہیں لشکر پہ، وہ نہیں گیا۔ سن لیں، بتاتا ہوں کیسے گیا۔ لشکر جہاد کے لیے روانہ ہوا، اس نے انکار کر دیا بدبخت نے، وہ نہیں گیا۔ فَأَصَابَ النَّاسُ فِي غَزَاةٍ جُوعٌ وَمَرَضٌ شَدِيدٌ، تو پھر غزوہ ہوا، وہاں جنگیں ہوئی، پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا مجاہدین کو، وہاں سے خبریں آئیں کہ اب بڑی بھوک کی عالم میں ہیں، پیاس میں ہیں، بہت شدید مرضیں پھیل گئی ہیں۔ جب یہ خبریں ملی کہ بڑی مرض ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، حالات خراب ہیں، جب یہ خبریں پہنچی اور یہ خبر یزید کو پہنچی تو وہ بے ایمان اپنی محبوبہ کو بغل میں ڈال کے بیٹھا ہوا تھا، وہ عیاش، کئی بیویاں تھیں، ان میں سے ایک وہ بھی تھی، اس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ ان میں سے ایک محبوبہ بیوی کو بغل میں ڈال کے بیٹھا، اس نے جب خبر سنی کہ قسطنطنیہ جا کر صحابہ کے جانے والے تابعین کے لشکر کو مرضیں ہوئی، بیماریاں ہوئی، بھوک اور پیاس میں شہید ہو رہے ہیں، تو اس نے ربائی پڑھی۔ اس نے کہا اچھا کیا نا میں نے نہیں گیا، وہ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں اور میں اپنی بیوی ام کلثوم کے ساتھ بیٹھا خوب موجیں کر رہا ہوں۔ یہ اس کی ربائی ہے، تاریخ کی ہر کتاب میں درج ہے۔ یہ یزید کی شرکت ہے لشکر قسطنطنیہ میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے ربائی پڑھی کہ میں نہیں گیا تو میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا موج میلے میں ہوں۔ جب یہ خبر، یہ بیوی اس کی ام کلثوم عبداللہ بن عامر کی بیٹی تھی، شناخت بھی کرا دوں، بہت بیویاں تھیں۔ جب یہ خبر پہنچی حضرت امیر معاویہ کو کہ ایک تو یہ بے ایمان جہاد میں غزوہ میں نہیں گیا اور دوسرا پھر یہ بولتا ہے، تو انہوں نے اس کو پکڑا، اس کے شیر پہنچے، انہوں نے کہا خدا کی قسم میں تمہیں اب سزا کے طور پر قسطنطنیہ بھیجوں گا تاکہ جو دکھ انہیں آیا ہے وہ تمہیں بھی پہنچے۔ انہوں نے سزا کے طور پہ بھیجا تھا، والد نے سزا کے طور پہ بھیجا کہ تمہیں بھی مزہ چکھاؤں، کہ تمہارے شیر جو پڑے ہیں ان کا مزہ چکھاؤں۔ والد نے سزا کے طور پہ بھیجا، انہوں نے پکڑ کے جنت میں ڈال دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے واقعہ سن 50 میں یزید کے لشکر میں شامل ہونے کا، وہ بطور سزا بھیجا گیا اور پیچھے جا کے شریک ہوا۔ تو جسے سزا کے طور پہ بھیجا جائے وہ مغفرت کا حقدار بنے گا۔ اور ایک بات یہ بھی بات سمجھ میں رکھ لیں کہ مغفرت کی بشارتیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جس کے لیے مغفور لہو کہہ دیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس کے بعد کے اعمال کا بھی حساب کوئی نہیں۔ یہ دین اور اسلام کا قاعدہ نہیں۔ یہ جو لفظ ایک آیا ہے نا غفر لہم، کیا لفظ آیا ہے؟ غلط معنی نکالنے والوں نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے، ان کو معلوم نہیں کہ زبان مصطفیٰ سے جب لفظ نکلتے ہیں مغفور لہم، غفر لہم، دخل الجنہ، ادخلہ
اللہ الجنہ یدخلہ اللہ الجنہ مغفور لہم غفرت لہم حرمہ اللہ عن النار. جب زبان مصطفیٰ سے یہ لفظ نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کے باعث وہ مغفرت کا حقدار بن گیا، بشرطے کہ بعد میں بھی حقدار رہے، بعد میں بدبخت نہ ہو جائے، مرتد نہ ہو جائے، ظلم نہ کرے، ایسے عمل نہ کرے جو مغفرت کے خلاف ہیں، بعد میں ایسے عمل نہ کرے جو جنت کے خلاف ہیں. اگر اسی وقت موت ہو جائے تو یہ توبہ بن جائے گی، مغفرت ہوگی. زبان مصطفیٰ سے ایسے الفاظ کوئی اس ایک حدیث میں نہیں نکلے. اس ایک حدیث میں سنیں 1620 مرتبہ کل حدیث میں مختلف مواقع کے لیے آقا کی زبان اقدس سے غفر لہو کا لفظ نکلا ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی. تو سارے بے حساب بخشے گئے. پھر غفر لہم 66 مرتبہ مختلف حدیث میں آیا ہے. داخل الجنہ سیدھا جنت میں گیا 1412 مرتبہ احادیث نبوی میں یہ لفظ آیا ہے. تو علماء بھی یاد رکھ لیں، علماء بھی، مدرس بھی، محقق بھی، مناظر بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں. داخل الجنہ کا لفظ 1412 مرتبہ آیا ہے. ادخلہ اللہ الجنہ اللہ نے اس کو جنت بھیج دیا، یہ لفظ 201 مرتبہ آیا ہے احادیث میں. یدخلہ اللہ الجنہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا 25 مرتبہ آیا ہے. مغفور لہم وہ بخشے گئے 98 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. غفرت لہم میں نے ان کو بخش دیا 62 مرتبہ آیا ہے. حرمہ اللہ علی النار اللہ نے ان پر دوزخ کی آگ حرام کر دی 131 مرتبہ آیا ہے. ایک اس حدیث میں حدیث کیسر روم میں تم نے کیا آسمان سر پہ اٹھا دیے ہیں. مانا سمجھو کہ زبان مصطفیٰ سے جب کلمات نکلتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. اس میں شریف فرمایا مغفور لہم، تو یہ نہیں پڑا صحیح مسلم میں حضرت عثمان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من ماتا وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جو شخص مرا یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جنت میں جائے گا. اب کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں؟ ہر شخص جنت گیا. حدیث کے معنی ہوتے ہیں، حدیث کے معنی ہوتے ہیں. آقا نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا داخل الجنہ، جس نے شرک نہیں کیا اور مر گیا وہ جنت میں جائے گا. تو کیا مطلب ہے اس سے باقی حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ وہ قتل کرے، زنا کرے، چوری کرے، ڈاکہ کرے، رشوت کھائے، ملکوں پر قبضے کر لے، ہڑپ کر لے، سارے شہر اڑا دے، وہ ڈاکہ زنی کرے، سب کچھ کرے، شرک نہ کرے، سیدھا جنت میں جائے گا. تو یہ تو دین کا مذاق بن جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی البردین داخل الجنہ، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے جنت میں جائے گا. تو اس کا معنی یہ لے لیا جائے نہ ظہر پڑھے، نہ مغرب پڑھے، نہ عشاء، فجر اور عصر پڑھے داخل الجنہ جنت میں جائے گا. ترغیب دینے کے لیے حضور کا فرمان ہوتا ہے، اور شرط ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ جو باقی شرائط ہیں ان کو بھی، باقی شرائط کو بھی پورا کرے. آقا علیہ السلام نے تو بہت ساری چیزوں کے لیے ارشاد فرمائے ہیں. یہ میں نے آپ کو 1000 500 700 800 حدیثیں بتا دی. تو مغفور لہم کا مطلب یہ کہ وہ عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی اور عمل اسے جنت اور بخشش سے روکنے والا نہ کرے اور موت آ جائے تو جنت ہی ہے. کوئی اور عمل جو بخشش کے لیے رکاوٹ ہو وہ نہ کرے تو جنت ہی ہے. لیکن اس نے کیا کیے؟ ایک تو باپ نے سزا کے طور پہ بھیجا، وہ تو جاتا ہی نہیں تھا اور گیا ہی نہیں تھا، وہ تو پہلے ہی سے ہی بخشش کا حقدار نہ رہا، اور قسطنطنیہ میں شرکت کر کے جنت اس کے حصے میں لکھی گئی، اور اس کے بعد اس بدبخت نے معرکہ کربلا برپا کیا. ظالم تو نے سیدہ سکینہ کو تڑپایا، پھر بھی جنت ملے گی. تو نے علی اصغر کی جان لی تیرے لشکر میں، پھر بھی جنت ملی. علی اکبر سے لا، پھر جنت ملی.
72 لاشیں مصطفیٰ کے تڑپائے، پھر جنت ملی۔ نیزے پر حسین کے اور شہداء کربلا کے سر سفر کر کے گئے، پھر بھی جنت ملی۔ تو نے دمشق کے دربار میں اپنی چھری حسین کے لبوں پر ماری اور کہا میں نے بدر والے لوگوں کا بدلہ لے لیا، پھر بھی جنت رہی۔ اور مارکہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، کل کتب حدیث سیر اور تاریخ میں درج ہے، تو اس نے مدینہ پر حملہ کیا، 10,000 اہل مدینہ شہید کرائے، 700 جلیل القدر صحابی شہید کرائے۔ یزید کے لشکر میں حضرت ابو سعید خدری نابینا ہو گئے تھے، ان کی داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارے۔ مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی، اقامت معطل کر دی، نماز معطل کر دی۔ 3 دن مصطفیٰ کے مزار پر اذان نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ اور ہر کتاب میں، البدایہ والنہایہ میں، تاریخ طبری میں، تاریخ الخلفاء میں، ابن اسیر میں، تاریخ خلدون میں، تاریخ ذہبی میں، ہر سیرت کی اور تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ لشکر بھیجتے ہوئے یزید نے کہا میں تم پر مدینہ شہر 3 دن کے لیے حلال کرتا ہوں، جو چاہو کرنا۔ پھر بھی جنت رہی۔ کون سی جنت ہے تمہاری بدبختو؟ کون سی جنت ہے؟ مذاق ہے۔ اگر تو جنت مصطفیٰ کی ہے اور بانٹنے والے اس کے حسن اور حسین ہیں اور فاطمہ الزہرا ہے، پھر اس جنت کی بات کرتے ہو جس نے 3 دن روضہ رسول پر خچر باندھے، یزید کی فوج نے اونٹ باندھے، 3 دن حضور کی مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گھر نہ جا سکے، فوجی گھسائے اندر، وہ منبر کے نیچے چھپ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم 3 دن تک حضور کی قبر انور کے پاس میں چھپا رہا، کیونکہ اذانیں تو ہوتی نہیں تھی، نماز بند تھی، خچر گھوڑے باندھ دیے تھے، تو نماز کے وقت کا مجھے پتہ چلتا تھا، قبر مصطفیٰ سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اس نے ادھر مارکہ کربلا برپا کیا اور تاجدار کائنات کو تڑپایا، ادھر شہر مدینہ میں خون عام کیا اور حضور کی قبر انور اور مسجد نبوی کو ویران کیا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے لشکر بدلا اور مکہ پر حملہ کیا، مکہ پر، اور منجنیق کے ذریعے پتھروں سے بارش کی اور خانہ کعبہ کا غلاف اور خانہ کعبہ کی چھت اور کعبہ جلا دیا۔ ادھر کعبہ جل رہا تھا، ادھر یزید مسلسل اپنے احکام بھیج رہا تھا، تو احراق کعبہ کے دوران اسے کولنج کا درد ہوا، 3 دن تڑپا اور واصل جہنم ہو گیا۔ کعبہ جلانے کے عمل کے دوران مر گیا، اس کو تو توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی، کرتا بھی تو قبول نہ تھی۔ یہ اس کے کارنامے ہیں، یہ اس کے کارنامے ہیں۔ بیعت ظلم و جبر سے ہوئی، مارکہ کربلا برپا ہوا، مدینہ برباد کیا اس نے، کعبہ جلایا، اس حال میں مر گیا۔ وہ یزید اور اس کا ساری نسل صرف ایک سیدہ زینب کے سامنے منہ نہیں کر سکتی۔ میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، آخر میں سنیے، اور یہ صرف اس ایک لمحے کا جواب ان دشمنان رسول کے پاس نہیں ہے جب سیدہ زینب قافلہ لے کے دمشق پہنچی تو بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے تھے، کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں، اور جو قیدی آ رہے ہیں اونٹوں پر کجاووں پر یہ کون ہیں۔ صرف اتنا اعلان کیا ہوا تھا کہ حکومت کے کچھ باغی تھے اور باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اب یہ باغیوں کے سر دربار یزید میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ لوگ باغیوں کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ رہے تھے، کسی کو کچھ خبر کچھ پہچان نہ تھی۔ ہجوم ہو گیا، قافلہ رک گیا بازار دمشق میں۔ آج وہ بازار سوق حمیدیہ کہلاتا ہے، چھتا ہوا ہے آج بازار دمشق کا، وہ روٹ تھا۔
جہاں سے وہ مسجد اموی جو ہے اس طرف دربار یزید کی طرف مڑ کے قافلہ جانا تھا. بھیڑ ہو گئی، قافلہ رک گیا. بھوک تھی، پیاس تھی، پریشان حالی تھی. تو چھتوں پہ جو لوگ چڑھ گئے تھے ان میں ایک خاتون بھی چڑھ گئی تھی، بوڑھی. اس خاتون نے دیکھا قیدی ہیں، مسافر ہیں، پریشان حال ہیں. اس نے پانی بھیجا، کچھ کھانے کی چیزیں بھیجی، کچھ کپڑے بھیجے، دوپٹے بھیجے، ضرورت کا سامان بھیجا. سیدہ زینب نے سارا کچھ دیکھ کر اس خاتون کو بلوایا. جب وہ قریب آئی تو فرمایا کہ بی بی تو نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے. کوفہ سے لے کے دمشق تک کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں، کسی نے ہمارے حال کی خبر نہیں لی. تم کون ہو اور ہمیں کیا سمجھ کے ہم سے اتنی بھلائی کی؟ اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں، میں اپنی اوائل چھوٹی عمر میں مدینہ رہتی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی خادمہ تھی. پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو مدینہ چھوڑ کے دمشق آ گئی، پھر وہاں نہیں رہی. تو تم نے اتنی نیکی کی ہمارے ساتھ کیا سمجھ کے؟ اس نے کہا مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں. تو جب آخری وقت تھا حضور سیدہ کائنات کا تو میں نے عرض کیا بی بی مجھے کوئی وصیت کر دیں، وصیت کی عمر بھر عمل کروں. تو انہوں نے مجھے، جانتی تھی کہ میں دمشق سے ہوں، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی. فرمایا تھا بیٹا ایک ہی وصیت ہے، کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا. زندگی میں کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا. میں نے تو دیکھا ہے قیدی ہیں اور مجھے ان کی وصیت یاد آئی ہے. زندگی میں پہلی مرتبہ موقع ملا ہے تو میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، اپنی مخدومہ کی، میں نے نصیحت پہ عمل کر کے قیدی جان کے تو یہ سارا کچھ کیا ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور سلام اللہ علیہ فرمانے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے اجر دے. بتا تو نے ہم سے اتنی نیکی کی، بھلائی کی، ہم تیرے لیے کیا دعا کریں، کیا صلہ دیں؟ ہم تو اس وقت خود مسافر ہیں، قیدی ہیں، لٹے ہیں، مظلوم ہیں، بے یار و مددگار ہیں، ہم تیرے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا بی بی میری ایک ہی آرزو ہے عمر بھر کی، وہ دعا کر دیں. پوچھا کیا آرزو ہے؟ اس نے کہا جب میں وہاں سے چلی تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، حسن حسین اور بی بی زینب، چھوٹے معصوم بچے تھے. اب زمانہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا، میری اس وقت سے آرزو ہے کہ کبھی مجھے حسین اور زینب کی زیارت ہو جائے. دعا کر دے کہ مجھے ان کی زیارت نصیب ہو. بی بی زینب نے فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی. میں زینب ہوں جو قیدی ہوں اور جس کا سر کٹا نیزے پر دیکھ رہے ہو یہ حسین ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پھر سیدہ زینب قافلہ لے کر جب دربار یزید میں پہنچی ہیں تو اس بدبخت نے حکم دیا کہ یہ جو قیدی ہیں میرے سامنے پیش کیے جائیں، اور گستاخانہ انداز کے ساتھ سیدہ زینب اور سیدنا امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہوا. آپ کے ساتھ وہ ضعیفہ مائی تھی جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھی اور جنہوں نے اپنی گود میں حسن حسین اور زینب کو پالا تھا. ان کا نام تھا فضہ. ان حضرت فضہ کا مزار آج بھی دمشق کے قبرستان مقبرہ باب الصغیر میں ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہی. وہ ضعیف تھی، ضعیف، اس وقت بوڑھی بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی، کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی.
وہ کھڑی ہو گئی جوش میں کھڑی ہو گئی اور فرمانے لگی بدبخت یزید، تم جن کو باندیاں کہہ رہا ہے، یہ قیدی باندیاں پیش کی جائیں، خبردار، یہ دنیا اور آخرت اور کل کائنات کی مالک و وارث ہیں، تاجدار کائنات کی شہزادیاں ہیں، تمیز سے بات کر۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے جو جسارت اور بے ادبی کر رہی ہے ہمارے دربار میں، اس کی خبر لو۔ اس کے فوجی اٹھے، انہوں نے تلوار لہرائی، ڈرانے دھمکانے کے لیے بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بس اتنا عمل کرنے کی دیر تھی کہ خود یزید کے فوجیوں میں درجنوں سینکڑوں فوجی حبشہ کے رہنے والے تھے اور بی بی فضہ بھی حبشہ سے تھی۔ یزید کی اپنی فوج کے حبشی جوان یک لخت 20 حبشی جوان تلواریں میان سے نکال کے کھڑے ہو گئے۔ ان کی جو قومی غیرت تھی اور وطن کی حمیت تھی اس نے جوش مارا۔ اس نے کہا خبردار، یہ ہمارے وطن کی ماں ہے، حبشہ کی ماں ہے، اگر کسی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تلواروں سے گردنیں کاٹ دیں گے۔ جب وہ تلواریں لہرائی حبشہ کی ایک خاتون کی عزت کی خاطر، تو اس وقت سیدہ زینب نے مڑ کے مدینہ کی طرف دیکھا اور مدینہ کی طرف تک کر ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا بابا، آج حبشہ کی ایک بیٹی کے لیے سینکڑوں تلواریں نکل آئی ہیں، مگر آج آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کوئی شخص یہاں موجود نہیں ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله وعلى آلك وأهل بيتك وذريتك يا حبيب الله وما علينا إلا البلاغ۔ پنجتن کا غلام ہوں میں تو، پنجتن کا غلام، مجھے